السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر آصم شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع یورک ایسڈ ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جسم میں بڑے ہوئے تیزابی مادوں کو طبی اصطلاح میں یورک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا اصل کام انسانی جسم میں گرمی پیدا کرنا ہے۔ یہ عام طور پر سر گوشت جیسے کہ گائے کا گوشت ہو گیا، بکرے کا گوشت، کلیجی، پائے، مغز، نہاری، گردے کپوروں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جب میٹابولزم کی کارکردگی درست طور پر کام نہیں کر رہی ہوتی تو ٹماٹر، پالک، دالیں، لوبیا اور چنوں وغیرہ کا استعمال بھی یورک ایسڈ کو بڑھانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک صحت مند جسم میں 2.4 سے 6.5 ملی گرام تک یورک ایسڈ کی موجودگی لازمی سمجھی جاتی ہے۔ جب یورک ایسڈ مطلوبہ مقدار سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر جسم میں مختلف امراض جو ہے نا ان کی علامات روح پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ صحت مند انسانی جسم سے اضافی یورک ایسڈ کی مقدار کو گردے پیشاب کے راستے خارج کرتے رہتے ہیں۔ جب مقدار بڑھ جاتی ہے تو گردے بھی اسے پھر خارج کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی بڑھی ہوئی مقدار یوریا کی شکل میں گردوں کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جسم میں کرسٹل بن کر جمع ہونے لگ جاتے ہیں جسم کے جوڑوں میں موسٹلی، جو بعض اوقات جوڑوں کی حرکات و سکنات میں رکاوٹ کا باعث بن کر درد اور سوجن کا سبب بنتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ملاوٹ سے بھرپور اور غذائی اجزاء کے استعمال سے معدے کی جو قدرتی کارکردگی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ سگریٹ، چائے، شراب نوشی، بیکری آئٹمز، مشروبات، مرغن اور چٹخارے دار خوراک اور تیل مسالہ جات، فاسٹ فوڈ وغیرہ کے بے دریغ استعمال سے معدے اور انتڑیوں کے افعال و اعمال کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تو تیزابیت، تبخیر اور گیس کی ایک بڑی وجہ قبض سمجھی جاتی ہے۔ جب قبض کے سبب انتڑیوں میں فاسد مواد کا اجتماع ہوتا ہے تو طبیعت میں ناگواری، بے چینی، چڑچڑاپن اور اضطرابی کیفیت یہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب معدے میں جب تیزابی مادے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہی تیزابی مادے بعد ازاں جسم کے مختلف جوڑوں میں جمع ہو کر گٹھیا، شیاٹیکا، نکرس، کمر درد، گردے ناکارہ کرنے، کولیسٹرول کی افزائش، بلڈ پریشر، امراض قلب، فالج جیسے جم لیوا امراض کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یورک ایسڈ کو اپنے جسم میں نہ جمع ہونے دیں۔ اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کم از کم کھانے کے 2 کھانوں کے درمیان 8 گھنٹے کا گیپ رکھیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ کھانا کھاتے ہی کوئی مشقت والا کام بھی آپ نہ کریں، فوراً ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں، رات کو کھانا کھاتے ہی فوراً سونا یا لیٹنا نہیں چاہیے، آپ کو تھوڑی سی واک لازمی کرنی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے علاوہ کینسر اور جنسی میڈیسنز، پٹھوں کی ادویات لینے سے بھی جو ہے نا گردوں میں سوزش، پتھری، یہ چیزیں بھی جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھاتی ہیں۔ یورک ایسڈ پانی میں حل پذیر ہے، یہ پانی میں حل ہو جاتا ہے، لیکن کسی وجہ سے جب اس کی مقدار جسم میں بڑھ جاتی ہے تو جسم میں دردیں، خاص طور پہ پاؤں میں، جوڑوں میں، انگلیوں کے جوڑوں میں، انگوٹھوں، پاؤں کے جوڑوں میں، تو ادھر درد وغیرہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یورک ایسڈ کے بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ کھٹی اور اسپیشلی یہ گوشت کی جو خوراک ہے اس کا زیادہ استعمال، ورزش نہ کرنا، محنت سے جی چرانا، گردوں کمزوری، کینسر اور یہ چیزیں شامل ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کا کھانے کا اسپیشلی ہم لوگ نہیں کرتے، پرہیز بالکل نہیں ہوتی۔ اب قبض بھی ایک بہت جو ہے نا امپورٹنٹ وہ ہے۔ قبض سے بچنے کے لیے آپ کو ریشے دار غذائی اجزاء جیسے جو اور گندم کا دلیا، کچی سبزیاں، پھل، سبزی، جوس وغیرہ کثرت سے استعمال کرنے چاہیے۔ سیر، ورزش کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے افراد جو یورک ایسڈ کی زیادتی میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے چائے، سگریٹ نوشی پہ قابو پائیں اور ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ گاجر، سیب کا مربع، ٹھیک ہے، موسمین کا ایک مربع بنا کے آپ روزانہ 1 گلاس پی لیں۔ ناشتے میں جو کہ دلیا پانی میں بنا ہوا استعمال کیجیے۔ دوپہر میں مولی کی شوربے کے ساتھ چپاتی کھا لیں۔ مولی، کھیرا، سلاد کے پتے اور پیاز بطور سلاد کھانا بھی مفید ہے، اور رات کو کھانے کے بعد آپ اجوائن کا قہوہ پی لیں۔ پرہیز آپ کی کیا ہے؟ آپ گوشت ہر قسم کا چھوڑ دیں، پالک، اچار، گرم مسالے، ٹماٹر، انڈے اور چنے کی دالیں، ان تمام چیزوں کا سختی سے پرہیز کریں۔ اب آتے ہیں ہومیو میڈیسن۔ ویسے تو بہت سی ہومیو میڈیسن ہیں، لیکن میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے، ایسڈ بینزوئی 30 آپ یوز کریں، 2 ڈراپس اس کے صبح لیں اور 2 شام کو لیں۔ مہینہ 2 آپ لیں تو الحمدللہ آپ 50 سے 70% تک خود میں جو ہے نا وہ بہتری محسوس کریں گے۔
تو کم از کم اس سے 3 سے 4 ماہ یا 6 ماہ تک آپ لیں تو ایک تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، دوسرا مجھے کبھی امید ہے کہ آپ یورک ایسڈ سے مسئلے سے نجات میں آپ کو مل جائے گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔